الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج اس عظیم المرتبت، اس باوقار شخصیت کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، جنہیں عشاق کے امام نے یوں کہا، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اس عظیم بارگاہ میں ہم آج خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، جس کو امام عشق و محبت نے یوں اپنے الفاظ میں کہا تھا، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اسی لیے آج نہایت ہی ادب و احترام کی محفل ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، وہ نام پاک آتے ہی بے اختیار ہمارے انگوٹھے لبوں تک چلے جاتے ہیں اور چوم کر کے ان کو ہم آنکھوں سے لگا لیتے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ اس نام میں اتنی مٹھاس ہے کہ بار بار چومنے کو دل کرتا ہے۔ اس رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم آج خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، جن کی تعریف لکھتے لکھتے قلم ٹوٹ گئے، جن کی تعریف بیان کرتے کرتے زبانیں سوکھ گئیں، جن کی مدح و ثنا میں عشاق، شاعران بلبلان باغ یا انادیل اندلیب گلشن رسالت اور دیگر جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں، ان کی زندگیاں ختم ہو گئیں اور انہوں نے اخیر میں جا کر کے ایک ہی جملہ کہا، لا یمکن الثناء کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہا تمہاری تعریف تو کسی بشر کے حق میں ہو ہی نہیں سکتی، کوئی بشر کیا تمہاری تعریف کرے، تمہاری ثنا کا حق ادا کوئی نہیں کر سکتا۔ خلاصہ یہ ہے، حاصل کلام یہ ہے، خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ کا ہے۔ اسی کو امام عشق و محبت بریلی کے تاجدار نے یوں کہا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، وہ خالق کا بندہ ہے اور خلق کا آقا ہے، ایک ہی فیصلہ کیا ہے، خالق کا بندہ ہے اور خلق کا آقا ہے۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب آپ فرما دیں تمام انسانوں سے۔ یہاں دیکھیں، توجہ کریں، قرآن میں یہ نہیں آیا یا ایھا الذین آمنوا، اے محبوب آپ کہہ دیں اے ایمان والو، نہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول آپ فرما دیں، کس سے؟ اے انسانوں، جس کے اندر بھی انسانیت ہوگی اس کو رسول بلا رہے ہیں، کیا کہہ کر کے؟ اے انسانوں انی رسول اللہ علیکم، میں تم سب کی طرف رسول بن کر کے آیا ہوں۔ اس میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سارے مذاہب کے لوگ ہیں۔ اگر انسان ہیں تو ان کو خطاب ہے میرے رسول کا، وہ سب کے رسول بن کر کے آئے۔ اسی کو عزیزان گرامی مداحان رسول نے یوں کہا ہے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اس لفظ پر توجہ رکھیں، وہ ہے خالق کا بندہ
اور خلق کا آقا ہے۔ ایک جگہ پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر یوں ششدر رہ گئے، شش و پنج میں، یعنی اس کو ہم شش و پنج اس لیے میں کہہ رہا ہوں تفریح کے لیے آپ کے لیے، کہتے ہیں ایک اپنی نعت میں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، یعنی میں رسول کو خدا بھی نہیں کہہ سکتا اور عام بشر کہوں یہ بھی ان کے لیے مناسب نہیں، کیا کہوں؟ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں یہ عبدیت کہاں، حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اس کے بیچ میں ہے، عام بشر بھی نہیں ہے اور یہ خدا بھی نہیں ہے، ہاں وہی جس میں آپ نے کہا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ تو اس لفظ پر توجہ رکھیں، ہم اپنی بحث کو آج آگے بڑھاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، رسول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے آنے کا زمانہ بہت آخر میں ہے لیکن وہی اصل کائنات ہے، زمانہ ان کے بعثت کا اخیر میں ہے لیکن وہی اصل کائنات ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کو مجھے سمجھا کر کے آگے بڑھنا ہوگا، جس کو اقبال نے کہا ہے وہی اول وہی آخر وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی فرقان۔ ان کا ایک شعر ہے، طویل ہے، کہ قرآن میں جہاں یاسین آیا ہے، طٰہٰ آیا ہے یا فرقان آیا ہے، سب سے مراد یہ محمد عربی کی ذات سے، اور وہ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک شخص شروع میں بھی ہو اور آخر میں بھی، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، ایسا کیسے؟ اس کو تو بعض حدیثوں سے آپ نے سنا بھی ہوگا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو مٹی اور پانی سے گوندھا جا رہا تھا، اس وقت بھی وہ نبی تھے، وہ اول ہیں اور آنے میں آخر ہیں۔ اب یہاں پر مجھے عقلی دلیل کے اعتبار سے آپ کے سامنے، آپ کے میدان میں اترتا ہوں۔ کبھی کبھار کوئی چیز اخیر میں آتی ہے وہ اہم ہوتی ہے، کبھی پہلے ہوتی ہے وہ اہم ہوتی ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے وہ پہلے ہے تو بھی اہم ہے، آخر میں ہو تو بھی اہم ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کسانی کرنے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ہم مارکیٹ میں جا کر کے ایک بیج لے کر کے آئے، بیج لے کر کے آئے اور اس کو زمین میں بونا ہے، کام تو یہی ہے نا۔ زمین میں اگر بیج نہ ہو تو پودا نہیں، زمین میں اگر بیج نہ ڈالیں تو اس کی کوئی شاخ نہیں، جڑ تو لگانی پڑے گی۔ ہم بیج لے کر کے آئے، زمین میں ڈالے، یہی اصل ہے بیج، یہی اصل ہے۔ درخت کی اصل کیا ہے؟ یہ بیج ہے۔ ہم نے بیج زمین میں بو دیا، پودا نکلا، اس کے بعد بڑھتا گیا، فصلیں ہونے لگی، جب جوان ہوا تو ڈالیاں تھوڑی مضبوط ہوئیں، پھر اس کے بعد اس کی شاخیں پھیلی، پھر جوان ہوا اور بڑی عمر کا ہوا، اب اس میں پتے پھیلنے لگے، جب بڑا ہو گیا درخت تو اب اس میں پھول آئے، پھول آنے کے بعد پھر پھل آئے، اور پھر پھل کے بعد ہم نے دیکھا جو بیج زمین میں بویا تھا آخر میں پھل میں وہی بیج نکل آیا، پھر وہی بیج آیا۔ پھلی کو آپ کسی پھلی کے دانے کو زمین میں بوتے ہیں، اس کو بونے کے بعد جب پودا نکلتا ہے پھر اس سے شاخیں ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیج اصل ہے پودے کو اگانے کے لیے، پتے بھی اسی بیج سے ہیں، پھول بھی اسی بیج سے ہیں، اور اس کی شاخ کی ساری ہریالی اسی بیج سے ہے۔ لیکن یہ درخت اختتام کہاں پر ہوتا ہے؟ جب پھل دیتا ہے، پھل دینے کے بعد پھر آخر میں وہی بیج دیتا ہے جو تم نے زمین میں بویا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیج اول میں ہو تو بھی اہمیت کا حامل ہے، آخر میں آئے تو بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے کہ سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو سلسلہ ہے یہ اسی بیج کے شاخیں ہیں، کوئی اس میں سے پھول ہے، کوئی اس میں سے ہریالی ہے، کوئی اس میں سے اس کی پتے ہیں، اور اخیر میں آنے والا وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو اللہ نے شروع میں ہی رکھا تھا۔ وہ اصل کائنات ہے، مقصد کائنات ہے، کائنات کی وجہ اصل ہے۔ عزیزان گرامی، اس فلسفے کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے اب میں ایک عالمی بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب اس رسول کے بارے میں ہم اتنی بڑی بات کہتے ہیں، وہی اول ہے وہی آخر ہے، اور خدا کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
اور خدا کے درمیان کوئی تیسرا مقام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد دنیا میں اگر کوئی مقام ہے تو وہ صرف رسول پاک کا ہے۔ باقی سارے انبیاء اکرام علیہ السلام سب نبی ہیں، لیکن بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے بعد ہی ہیں، وہ افضل الرسل ہے۔ جب ہم اتنی بڑی بات کرتے ہیں تو کیا وہ رسول صرف مکہ والوں کے لیے آئے تھے؟ کیا وہ رسول صرف عربی لوگوں کے لیے تھے؟ کیا وہ رسول صرف ان کے ارد گرد رہنے والوں کے لیے آئے تھے؟ نہیں میرے عزیزو، قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے رسول ہم نے سارے انسانوں کے لیے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، سارے انسانوں کے لیے، چاہے وہ امریکہ کا رہنے والا ہو، یوکے کا ہو، افریقہ کا ہو، کسی بھی جگہ کا ہو، کسی بھی جگہ کا ہو، انسان اگر ہے تو اس انسان کی طرف میرا نبی رسول بن کر آیا ہے۔ اس رسول کا آنے کا مقصد صرف مکہ نہیں ہے، ایک علاقہ نہیں ہے، ایک شہر نہیں، ایک ملک نہیں، بلکہ وہ آفاقی رسول ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان کو ان کی قوم کا رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے ان کو اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا، اور ایک خاندان کے لیے بھیجا، یا کبھی ایسا ہوا کہ ایک ملک کے لیے بھیجا، ایک گاؤں کے لیے بھیجا، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پوری کائنات کے لیے، پوری کائنات کے لیے۔ اب اس میں ایکسپشن کچھ بھی نہیں ہے، کائنات میں آدم علیہ السلام بھی آئے، اور ان کے بعد جتنے نبی آئے وہ بھی شامل ہوئے، اور قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے انسان ہیں وہ سب شامل ہوئے، سب اس کائنات میں آئے۔ اب کائنات میں صرف انسانوں کے لیے ہی وہ رسول نہیں آئے، بلکہ ملائکہ کی جتنی لمبی فہرست ہے ان کے لیے بھی وہ رسول ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے جتنی مخلوقات ہیں ان سب کے لیے بھی وہ رسول ہے۔ ایک ذات ہے اتنی تکمیل پائی ہوئی، اتنی کامل کہ اس کی تعریف بیان کرتے کرتے زبانیں سوکھ جائیں گی۔ میں اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کس کس کے لیے ہے یہ ٹاپک لے کر چلوں، شاید پتہ نہیں کتنے سالوں لگ جائیں۔ وہ تو پرندوں کے لیے بھی رسول ہیں، جانوروں کے لیے بھی رسول ہیں، پرندوں کے لیے کیسے رسول ہیں ایک الگ ٹاپک ہے، وہ جانوروں کے لیے کیسے رسول ہیں وہ الگ ٹاپک ہے، وہ جنات کے رسول ہیں ان میں کیا تبلیغ کریں گے ان کے لیے الگ رسول ہے، الگ ایک ٹاپک ہے۔ میرے عزیزو اتنا ہی نہیں، وہ نبیوں کے بھی رسول ہیں، اسی لیے تو قرآن نے چوتھے پارے میں وعدہ لیا ہے نبیوں سے، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ قرآن کہتا ہے یہ سورہ نساء میں، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا، جتنے بھی نبی دنیا میں آنے والے تھے ان سب نبیوں کی روحوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا۔ کس بات کا وعدہ؟ اللہ تعالیٰ ان سب سے وعدہ لیتا ہے کہ میرا ایک آخری رسول آئے گا، اگر وہ تمہارے زمانے میں آ جائے تو تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور اس کی مدد کرو گے اور اس پر ایمان لاؤ گے، پھر کسی اور کی شریعت اس کے ہوتے ہوئے نہیں رہے گی۔ وہ رسول آ جائیں تو پھر ساری شریعتیں ختم ہوں گی، صرف شریعت مصطفیٰ چلے گی۔ اسی لیے تو ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے تھے حضور کے سامنے، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، ناراضگی کے آثار نظر آ رہے تھے، حضرت عمر دیکھ ہی نہیں رہے تھے، وہ پڑھے جا رہے تھے۔ تورات کس کی کتاب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے، مقدس کتاب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس جلال کے اثر کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لیا۔ حضرت عمر کو انہوں نے زور سے کہا، اے عمر دیکھتے نہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضگی کو؟ حضرت عمر نے کتاب بند کر دی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تصدیق تو ہمارا قرآن بھی کرتا ہے کہ تورات آئی تھی، جگہ جگہ قرآن میں تورات کا ذکر ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی اور اللہ کی کتاب ہے، وہی تو میں پڑھ رہا تھا۔
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر جس پر یہ کتاب اتری وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے تو وہ تورات نہیں قرآن پڑھ رہے ہوتے. ان کے پاس اس بات کے علاوہ کوئی اور دوسری گنجائش نہیں تھی کہ وہ صرف اور صرف مجھ پر ایمان لائیں اور قرآن پر عمل کریں اگر وہ زندہ ہوتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رسول انبیاء کرام اور رسولوں کا بھی رسول ہے. اب یہاں پر میں تھوڑی سی باتیں آپ کو الگ انداز میں لے کر کے چلوں گا تاکہ میرے مخاطب اس زمانے میں بہت دوسرے لوگ بھی ہیں. الحمدللہ ایک مسلمان اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جان فدا کرنے کی بات کرتا ہے. یقیناً میں اگر کہوں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں نے کسی سے کہا نہیں کہ چوم لو, لیکن ہمارا دل کہتا ہے کہ وہ جب نام آئے تو ہم چوم لیتے ہیں. اتنا بھی عقیدہ ہمارے پاس ہے. اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہم اپنے جو مجموع میں کرتے ہیں یہ صرف برکت کے لیے کرتے ہیں. آج میں ان سے بھی خطاب کرتا ہوں جنہوں نے رسول کو اب تک پہچانا بھی نہیں اور دوسرے کسی مذہب سے آج تک وابستہ ہیں. اس میں دنیا کے جو بڑے مذاہب ہیں, میں اپنے پڑھائی کے زمانے میں ان کتابوں کو پڑھا کرتا تھا تو مجھے حیرت ہوتی کہ جیوز دنیا کا ایک بڑا طبقہ ہے, یعنی مذہب کے اعتبار سے پرانا ہے. یہودی بولتے بولتے آپ لوگ بھی سن کر کے تھک گئے ہوں گے, بلکہ اب تو کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے یہ گالی تو نہیں ہے, نہیں بلکہ وہ ایک قوم کا نام ہے, ایک قوم ہے. جیسے کسی کو یزیدی کہہ دینا گالی ہو جاتا ہے جبکہ وہ ایک شخص کا نام ہے. خیر, عیسائیت ایک قوم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی اور ان سے پہلے کے انبیاء اکرام پر ایمان لائی. ان کے علاوہ بھی کچھ دوسرے ریلیجن پائے گئے دنیا میں, جیسے بدھ مت ہے, آج اس کے ماننے والوں کو بدھسٹ کہا جاتا ہے, بدھزم. ان کے علاوہ ایک زردشتی مذہب تھا ایران کا, پارسی جن کو آج ہم کہتے ہیں. یہ پارسی مذہب بھی بڑا پرانا ہے, آگ کے پجاری تھے, یہ مجوسی تھے اور ان کا بانی زردشت تھا. یہ دنیا کے بڑے مذاہب کا ذکر کر رہا ہوں. یہودیت, عیسائیت, بدھ مت, پارسی اور اس کے علاوہ ایک اور بڑا مذہب ہندو مت ہے جن کو آج ہم روزانہ دیکھ بھی رہے ہیں اور ہم جس ملک میں ہیں یہاں وہ کثرت سے ہیں, ہندو مت. ان تمام مذاہب سے میں آج ثابت کروں گا کہ ان سب کی کتابوں میں میرے نبی کا ذکر آیا ہے, جس کے متعلق یہ خود آج تک پڑھ نہیں پاتے یا پڑھ کر کے جان بوجھ کے چھپا لیتے ہیں. اگر تھوڑا بہت شدھ بدھ رکھتا ہو کوئی بھی یہودی یا عیسائی یا ہندو یا پارسی یا بدھ, میں اس کو دعوت سخن دوں گا کہ جا کر پھر سے ویریفیکیشن کر لینا میری باتوں کو. آیا ہماری کتابوں میں یہ باتیں ہیں, اور اگر ہیں تو ہمارے پنڈتوں نے چھپایا کیوں ہے, اور اگر ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں شروع سے چلتا ہوں. یہودی جو مذہب ہے, نام جو ہے آپ یہودی سنتے ہیں, یہ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, ان میں سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا. یعقوب علیہ السلام نبی ہیں اللہ کے, جن کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل ہے, اسرائیل. ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. وہ 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے, انہی میں سے ایک بڑے بیٹے یہودا تھے, یا بیچ میں کوئی ایک بیٹے کا نام یہودا تھا. اسی نام سے جو بھی بنی اسرائیل ہوتا اسے یہودی کہا جانے لگا. یہودی ایک قوم کا نام ہو گیا. وہ اب اس کو انگلش میں جیوز کہتے ہیں. آج جیوز یہ دنیا کی شریر قوم ہے, بڑی شریر قوم. پہلے یہ لوگوں نے نبیوں کا قتل کیا ہے. ان کے بارے میں کیونکہ میں وہی باتیں کر رہا ہوں جو قرآن کہہ رہا ہے. اگر آپ کہیں گے بہت کٹر پنتھی ہو جائے گی تو پھر قرآن کو بھی بند کرنا پڑے گا. قرآن کہتا ہے یقتلون النبیین بغیر حق, یہ ناحق نبیوں کا قتل کرتے تھے. جب قرآن ان کی باتیں بیان کر رہا ہے تو میں کیوں نہ بیان کروں. یہ شریر قوم تھے, حق بات کو کبھی تسلیم نہیں کرتے تھے. بہرحال زکریا علیہ السلام کے قاتل یہ ہیں,
یحییٰ علیہ السلام کے قاتل یہ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے سارے بندوبست انہی نے کیا۔ یہ بات مجھ سے نہیں، عیسائیوں سے جا کے پوچھ لو، ان سے پوچھنا جیزس کو کون سولی پر چڑھایا تھا، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی۔ ہمارا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، اس پر میں بعد میں گفتگو کرتا ہوں۔ لیکن یہ یہودی قوم بڑی پرانی ہے، یعقوب علیہ السلام سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کافی پرانی۔ یہ مانتے کس کتاب کو؟ کسی بھی دین کو، کسی بھی مذہب سے ہم کو اگر بات کرنا ہے تو اس کی جو مقدس کتاب ہے اسی سے بات کرنا۔ میں بھی انہی سے بات کروں گا، ہوائی فائرنگ نہیں۔ جو مقدس کتاب تمہارے نزدیک ہے اسی کی باتیں اگر میں رکھتا ہوں، یہاں محفل میں اتنا وقت نہیں ہوتا، تھوڑی تھوڑی جھلکیاں میں دے کر کے جاؤں گا تاکہ جو ریسرچ اسکالر ہیں وہ اس کو آگے بڑھائیں اور پھر اپنی تحقیق سے لوگوں کے سامنے یہ باتوں کو لائیں۔ یہودی قوم جس کتاب کو مقدس مانتی ہے وہ تورات ہے، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ان کتابوں کے مجموعے کو آج انگلش میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ تقریباً اس کتاب میں جو الگ الگ چھوٹی چھوٹی کتابوں کو ملایا گیا ہے 73 کتابوں کا مجموعہ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ جیسے قرآن میں 30 پارے ہیں نا، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، اس طرح سے اس میں پارے سمجھ لیں یا الگ الگ ٹاپکس۔ یہ کتنے ہیں؟ 73 ہیں۔ اس میں بھی ان کا بڑا اختلاف ہے، میں سارے اختلافات نہیں بتا سکتا آج، لیکن قرآن میں سب کا اتفاق ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو۔ جو عقیدہ ہم رکھتے ہیں اہل سنت و جماعت کہ قرآن کے 30 پارے ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے۔ لیکن اولڈ ٹیسٹمنٹ پر سب کا اتفاق نہیں، ان میں سے کچھ مذہب 73 مانتے ہیں، کچھ 66 مانتے ہیں، 66 مانتے ہیں، کچھ لوگ 27 مانتے ہیں۔ بہرحال اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایک باب ہے جس کو استثناء کہتے ہیں، ایک پارے کا نام ہے، ایک کتاب کا، ایک جز کا، جس کو ڈیوٹرونومی انگلش میں کہتے ہیں۔ اس میں ایک آیت آئی ہے۔ آیت ظاہر سی بات ہے اللہ کی ہے، آیت اللہ کی ہے اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے موسیٰ، میں تمہارے بعد تمہارے بھائیوں سے مراد نبیوں میں ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو تمہاری ہی طرح سے ہوگا، تمہاری ہی طرح سے ہوگا، لیکن میں اس کے منہ میں اپنی زبان رکھ دوں گا۔ اور دوسری آیت آتی ہے کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا۔ یہ فاران کیا ہے؟ یہ فاران کی چوٹیاں کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں جو اب پہاڑ ہے، جبل کعبہ جو خانہ کعبہ کے قریب، انہوں نے اس کو سب ختم کر دیا، آج وہاں پر بادشاہوں کے محلات بنے ہوئے ہیں۔ وہاں فاران کی چوٹیاں کہا جاتا تھا کہ وہ مکہ کا ایک پہاڑ ہے، اور مقدس کتاب اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چمکے گا کہاں سے؟ فاران کی چوٹیوں سے۔ اب میں اس کی طرف آتا ہوں۔ بیچارے عیسائی کہنے لگے کہ یہ جو بشارت آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اس سے مراد ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ منہ میاں مٹھو بنتے ہیں۔ اس طور پر اللہ نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ، میں تمہاری ہی طرح ایک رسول بھیجوں گا۔ تمہاری ہی طرح سے مراد کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی طرح بالکل نہیں تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی تھے، باپ بھی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی صرف ماں ہے اور باپ نہیں ہے۔ اگر ماں اور باپ والا کوئی رسول ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کی ماں بھی ہیں، باپ بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتے۔ یہ میں کرسچن سے کہہ رہا ہوں، عیسائیوں سے کہہ رہا ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کی بشارت میں ہمارے نبی کا ذکر ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی تھی، بچے بھی ہوئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی نہیں ہوئی، بچے بھی نہیں ہوئے، وہ 33 سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ لیکن اگر موسیٰ علیہ السلام کی طرح شادی اور بچے والا کوئی رسول ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، شادی بھی کیا ہے آپ نے، بچے بھی فرمائے۔ اور دوسری آیت
جو موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہی گئی کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا، میرے عزیزو اس کا مصداق کوئی دوسرا نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو تاریخ بتاؤں، فاران کہاں ہے؟ مکہ میں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، لیکن ان میں سے ایک بھی نبی مکہ میں نہیں پیدا ہوئے سوائے محمد رسول اللہ کے۔ کوئی نبی مکہ میں نہیں پیدا ہوئے، صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ مکرمہ میں خاموش رہے، اپنے اخلاق و کردار کو اظہار کرتے ہوئے، لیکن 40 سال کی عمر کے بعد جب اللہ کی وحی آئی، قرآن کی آیتیں آئی، تو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ والوں کو ایک دعوت دے کر جمع کیا تھا۔ کہاں جمع کیا؟ یہی فاران کی چوٹیوں میں۔ یہ پہلا مجمع ہے، پہلا جلسہ ہے میرے آقا کا۔ اسی جلسے میں میرے آقا نے سب سے پہلی مرتبہ یہ اعلان کیا، اے مکہ والو، میں محمد اللہ کا آخری رسول ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہی، جس کو موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں کہا گیا کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا، الحمدللہ وہ رسول فاران کی چوٹیوں سے جو چمکا وہ آج تک چمک رہا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے ہیں، ہمارے تو روڈ پر ہی ہیں۔ بہرحال یا رسول اللہ ہم کو اپنے ساتھ لے لیں، جا بجا ہیں تھانے والے تو سمجھتے ہوں گے، اعلیٰ حضرت نے شعر میں ذکر فرمایا۔ بہرحال ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ایک ہی بات میں نے کہی، جیوز سے یہ پوچھیں جا کر کے کہ یہ ذکر آیا ہے موسیٰ کے بعد ایک نبی آنے والے، وہ کون سے نبی ہیں؟ ان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے ڈیوٹرونومی استثناء میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ ذکر آیا ہے، وہ کون ہے، وہ کون سا رسول ہے، آخر تم ہی بتا دو۔ وہ آج تک نہیں بتائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ شاید آنے والا ہے، اس رسول کے بعد اب کون اور آنے والا ہے، اب کون آنے والا ہے؟ چلو اس کو نہیں مانتے، دوسری بات میں کہتا ہوں، سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ بہت مانتے ہیں۔ کون؟ جیوز، یہودی، جن کو انگلش میں سولومن کہا جاتا ہے۔ سولومن، حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ سولومن کہتے ہیں۔ ایک کتاب یہودیوں کے پاس اور مقدس ہے، سانگس آف سولومن۔ سانگس آف سولومن کا مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام جو مناجات کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، وہ اشعار ہوتے تھے عبرانی زبان کے، جیسے ہم کہتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یہ دعا ہے نا۔ سلیمان علیہ السلام اس طرح دعائیں جو کرتے تھے، وہ سارے انہوں نے اس کو سانگس کہا ہے، اور اس کو جمع کیا گیا ہے سانگس آف سولومن نام سے۔ اس میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ حیرت اس بات کی ہوگی، وہ عبرانی زبان جس کو آج ہیبرو کہتے ہیں، اسرائیل میں آج بھی بولی جاتی ہے۔ یہ اسرائیل جو دیکھ رہے ہیں نا آپ، جو ناسور ہے، کینسر کا پھوڑا ہے پورے دنیا کے بیچ میں، یہی اسرائیل کی بات میں کر رہا ہوں۔ یہ آج بھی جو بولی بولتے ہیں وہ ہیبرو ہے، ہیبرو اس کو عبرانی کہتے ہیں۔ اس زبان میں آج بھی سانگس آف سولومن، حضرت سلیمان علیہ السلام کے مناجات میں یہ لکھا گیا ہے، سب سے پیارا، سب سے مبارک، سب سے شان والا، جس کی اللہ کے ہاں پہنچ ہے، جس کی اللہ کے ہاں مرتبت ہے، اس کا نام محمد ہے۔ یہ کون کہتا تھا؟ سلیمان علیہ السلام۔ اور نام لفظ محمد آج بھی موجود ہے، عبرانی زبان میں آج بھی لفظ محمد، اور اس کے ساتھ لفظ ام آیا ہے۔ ام کہتے ہیں بڑا محترم شخص جس کی سارے لوگ عزت کریں، سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں وہ ام ہے، ام ہے۔ ام کا مطلب ہیبرو میں ہے سب سے زیادہ عزت والا، اور سلیمان علیہ السلام نے وہ کر کے بھی دکھایا۔ وہ تخت پر جو بیٹھتے تھے سلیمان علیہ السلام، اس تخت کو جب آپ حکم دیتے ہواؤں میں اڑ، تو وہ اڑنے لگ جاتا، جہاں کا آپ کو سفر کرنا ہوتا آپ سفر کرتے تھے۔ اور وہ تخت ایسا نہیں کہ ایک اڑن